اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم اجعل من الشاکرین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ للہ کے پلیٹ فارم سے ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہتی ہوں جشن آزادی کے موقع پر۔ یہ پاکستان ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے اور اس کے آزادی پر خوشی کر منانے کے ہم کتنے حقدار ہیں، اور یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم پورا سال پاکستان میں رہتے ہوئے کرتے کیا ہیں۔ پاکستان صرف ایک خطہ زمین کا نام نہیں ہے، پاکستان ایک آئیڈیالوجی کا نام، پاکستان ایک نظریہ ہے۔ بات کرتے ہوئے میرا آواز جو ہے وہ بھر آئی، دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آج سے 74 سال پہلے جب یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے نومولود بچے کی طرح پاکستانیوں کے ہاتھ میں دیا تھا، جب اس کے لیے اس کے آباء و اجداد نے اپنی سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دی تھی، وہ مہاجر جو پیدل برے صغیر سے، انڈو پاک سے پاکستان کی طرف سفر کیے اور راستوں میں مارے گئے، جن کی لاشیں راستے کے دونوں طرف پڑی ہوئی تھیں، وہ بچیاں، وہ لڑکیاں، وہ مائیں، وہ بہنیں جنہوں نے اپنی عزتوں کی قربانیاں دی، جنہیں سکھ اٹھا کے لے جاتے تھے، سکھ بھی اور ہندو بھی، پتہ نہیں کہ زندہ ہے نہیں ہے، ہوا کیا ان کے ساتھ، بنا کیا ان کے ساتھ۔ یہ پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں ملا پاکستان ہمیں، ہماری اور ہم سے پچھلی نسل نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، اس نومولود بچے کو ہم نے کیسے پروان چڑھایا ہے، ہم نے اپنی آئندہ نسلوں کو کون سا پاکستان گفٹ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا تحفہ ہے، اس کو زرخیز زمین ملی، اس کے اندر وافر مقدار میں پانی دریاؤں کی شکل میں، اس کے اندر پورٹس ہیں، سمندر کا کنارہ لگتا ہے اس کو، یہ اپنی زمینی حیثیت میں زمین کے اوپر، ارتھ کے اوپر، نقشے کے اوپر ایک ایسی جگہ پر موجود ہے کہ یہ پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہے، یہ مشرق اور مغرب کو ملاتا ہے، یہ بیچ میں آتا ہے، منرلز وافر مقدار میں آپ کی زمین میں موجود، سونا بھی موجود، آئل بھی موجود۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو لینڈ دی ہے، جو زمین دی ہے، اس میں ہر طرح کی زمین ہے، آپ کے پاس گلیشیئرز ہیں، آپ کے پاس ماؤنٹینز ہیں، آپ کے پاس پلیٹیوز ہیں، آپ کے پاس ڈیزرٹس ہیں۔ اللہ نے آپ کو 4 بلکہ 5 موسم دیے ہیں، ان 4 موسموں کی بہترین بہترین زرعی فصلیں آپ کو دی ہیں۔ آپ کا آم، آپ کا آڑو، آپ کا آلوچا، آپ کی ڈرائی فروٹس، آپ کی گندم، آپ کا چاول، آپ کی کپاس، دنیا کی بہترین فصلوں میں سے پاکستان دنیا میں سب سے بڑا ملک تھا سپورٹس گوڈز کے لیے۔ پاکستان کا کپڑا، فیصل آباد کی جو انڈسٹری تھی، آدھی سے زیادہ دنیا میں وہ کپڑا ایکسپورٹ کیا جاتا۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان جرمنی کو قرضہ دیتا تھا، زیادہ دور نہیں،
1960 کی دہائی کی بات ہے. پاکستان کے اوپر کوئی قرضہ نہیں تھا. وہ ابھی جیسے جویریہ کہہ رہی تھی نا کہ ہم 14 اگست والے دن زندہ ہو جاتے ہیں, ہم زندہ قوم بن جاتے ہیں. پورا سال ہم کہاں مرے ہوئے ہوتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے پاکستان کو کیا بنا دیا. ایک خاتون مجھے ملی اور کہتی ہیں ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کو پاکستان سے اچھی امیدیں دلانی چاہیے تاکہ وہ پاکستان میں رہیں, تاکہ وہ پاکستان سے محبت کریں. مجھے ایک بات بتائیں, ہم نے اپنی آئندہ نسلوں کو قحط زدہ, ویران, بنجر, بانجھ پاکستان دیا ہے. وہ اس سے کیا امیدیں لگائیں گے؟ میں کوئی مایوسی نہیں پھیلا رہی, لیکن یہ حقیقت. اور اگر اب بھی ہم نے آنکھیں نہ کھولی نا, اگر اب بھی نیچے سے اوپر تک ہم نے اپنی اصلاح نہ کی نا, تو اس کو زندہ لاش بننے میں دیر نہیں لگے گی. یہ فیکٹس ہیں, یہ فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات ہو رہی ہے. دریا آپ کے خشک ہو چکے ہیں, انڈیا نے اس کے اوپر ڈیم بنا دی. آپ نے اپنے ملک میں کوئی ڈیم نہیں بنایا. آپ کو اللہ تعالیٰ کثرت سے بارشیں دیتا ہے, وہ بارشیں سیلاب بن جاتی کیونکہ آپ کے پاس جگہ نہیں ہے جہاں پانی جو ہے وہ سٹور کر سکے. بہترین زرعی زمین ہونے کے باوجود انڈر گراؤنڈ واٹر آپ کا نیچے سے نیچے ہوتا جا رہا ہے. آپ نے نہ جنگلات کی حفاظت کی ہے, نہ آپ نے پانی کے ریزروائرز بنائے ہیں. اور لینڈ مافیا جو ہے وہ زرعی زمینوں کے اوپر ان کو ختم کرتا جا رہا ہے, اور ان کے اوپر اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور اپنی جو ہے وہ فارم ہاؤسز اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا بنا کے بیچے جا رہے ہیں. آپ اپنے منرلز نکلنے سے پہلے اپنی مائنز باہر کی کمپنیوں کو بیچ چکے ہیں. آپ پاکستان جو ایک کوریڈور ہے جہاں سے گزرے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے, اس کو وہاں سے گزرنا ہی گزرنا ہے, آپ نے وہ کوریڈور لیز پہ دے دیا. پاکستانی قوم اگر آج یہ کہتی نا ہم آزاد ہیں, تو وہ اللہ کا کرم, اللہ کا فضل ہے کہ ہم آزاد ہیں, ورنہ ذہنی طور پر ہم آج بھی غلام ہیں. جو کچھ بھی کچرا کوڑا ہمیں انگریز دیتا ہے اپنے گھر کا نکال کے, ہم اسے آمنا و صدقنا کہہ کے لے لیتے ہیں. ہماری ذہنی غلامی کا حال یہ ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی انگلش میں بات کرتا ہے تو ہم مرعوب ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ واہ یہ بہت پڑھا لکھا شخص ہے. ہم نے اپنی ایک نسل کو, یعنی طبقاتی تقسیم ہم نے ایسی کر لی ہے کہ ایک حصہ قوم کا, اور وہ بہت مختصر سا حصہ ہے, اس کو ہم ایسی تربیت دیتے ہیں کہ وہ انگریز کی ڈٹو بن جاتی ہے. اور پھر وہ ہمارے سر پہ جب حکومت کرتی ہے تو ہم بڑے راضی رہتے ہیں, ہم بڑے امپریس رہتے ہیں, ہم بڑے مرعوب رہتے ہیں. میں آپ کو مایوس نہیں کر رہی, لیکن دل روتا ہے. میری نسل وہ نسل ہے جس نے پاکستان کی خوشحالی بھی دیکھی ہے. میں وہ اس نسل سے تعلق رکھتی ہوں کہ 9 بجے کے خبر نامے میں جب یہ بتایا جاتا تھا کہ پاکستان کا روپیہ انڈیا کے روپے سے اوپر ہے, پاکستان کا روپیہ چائنیز ین سے اوپر ہے, پاکستان کا روپیہ جرمنی کی کرنسی سے اوپر ہے, پاکستان کا روپیہ جو ہے بنگلہ دیش کے روپے سے اوپر ہے. اور آج پاکستان کا روپی پاکستانی روپی کدھر ہے؟ کہاں انڈیا کا روپیہ چلا گیا, کہاں بنگلہ دیش کا روپیہ چلا گیا, جرمنی کی کرنسی کہاں چلے گی, چائنا کہاں پہنچ گیا, ہم کدھر ہیں؟ اللہ نے تو ہمیں بہت کچھ دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف ایک خطہ زمین نہیں دیا تھا, اللہ نے ہمارے ہاتھ میں امانت دی تھی. کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, ہم نے کہا تھا, ہماری ذمہ داری بنتی تھی, ہم سے پچھلی نسل کی ذمہ داری بنتی تھی. صرف ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے کے ایکسپلوئٹ کرنا کام نہیں ہوتا. صرف کچھ مساجد کو
دنیا کی سب سے بڑی مسجد بنا دینا کام نہیں ہوتا. صرف کسی دن 12 ربیع الاول کے میلاد میں شامل ہو جانا کوئی کام نہیں ہوتا. آپ نے کہاں پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنایا, کہاں کوشش کی. میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, آپ کو اچھی تو شاید نہ لگے, لیکن آج بھی اگر کوئی جماعت, کوئی ایسی کھڑی ہوتی ہے پارٹی جو صحیح معنوں میں آپ کو کہے کہ ہم دین لانا چاہتے ہیں پاکستان میں, ان کو ووٹ نہیں ملے گا. ان کو ووٹ نہیں ملتا کیونکہ ہم عوام دین چاہتے ہی نہیں. ہم چاہتے ہیں بس جیسے ہم راضی رہیں ہمیں ویسا چھوڑ دیا جائے. اسی لیے پاکستان کے اندر بھی ایسے نعرے لگتے نظر آتے ہیں جہاں اسلام پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی بات کی جاتی ہے. اللہ ہم پہ رحم کرے. دیکھیں, جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے نا اتنی بڑی جواب دہی ہوتی ہے. جو جواب دہی ہم پاکستانیوں سے ہے نا وہ انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں سے نہیں ہوگی. جو جواب دہی ہم پاکستانیوں سے ہے وہ چائنا میں یا جرمنی میں یا امریکہ میں یا برطانیہ میں جو وہاں کے لوکل مسلمان ہیں ان سے نہیں ہو, کیونکہ ہم ایک اسلامی ریاست میں رہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسلام کو فالو کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پاکستان کے خیر خواہ؟ آج بھی ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرتے ہیں کہ اپنا فائدہ دیکھو, دوسرے گئے بھاڑ میں, ملک کا فائدہ دوسرے دیکھیں. تم کیوں دیکھتے ہو؟ جہاں سب کر رہے ہیں, جس گنگا میں سب نہا رہے ہیں تم بھی نہاؤ. ٹریفک کے اصول ہو گئے, اجتماعی کام ہو گئے, ایجوکیشن سسٹم ہو گیا, ہیلتھ کیئر سسٹم ہو گیا. ہم کہاں احسار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کہاں ہم اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ہم کہاں کام کریں؟ ہم سے کتنے انڈیویجول ہیں جو یہ کر رہے ہو؟ کون کھپائے جان؟ کون جا جا کے لوگوں کو جگائے اور کہے درخت لگاؤ؟ ٹھیک ہے میسج فارورڈ کر دیں, تو پھر جس طرح کے میسج فارورڈ کرتے ہیں, جتنا کا کام ہم کرتے ہیں اتنا ہی اجر بھی ملے گا اور اتنا ہی ریٹرن ملے گا. اس پیغام کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ اللہ اس امانت کے بارے میں ہم سے پوچھے گا اور اس کی حفاظت اللہ نے ہمارے ذمہ ڈالی ہے. ہم میں سے ہر انڈیویجول ایک پرخلوص پاکستانی بنے اور پاکستانی ہونے کا حق ادا کرے. زیادہ بڑا کچھ نہیں کر سکتے نا, تو کم از کم اس کو نقصان نہ پہنچائیں, اس کے قوانین کا ہی احترام کریں, ٹریفک کے اصولوں کا احترام کریں, بلا وجہ درخت نہ کاٹیں. اور اگر کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسا مافیا نظر آ رہا ہے تو آپ ان کی پروڈکٹس نہ خریدیں. ٹھیک ہے اتنے بہادر نہیں ہم کہ کسی مافیا سے ٹکر لے سکیں, آپ کم از کم ان کی پروڈکٹس نہ خریدیں. آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کون سی کمپنیاں ہیں, یہ کون سے لوگ ہیں, بائیکاٹ کر دیں ان چیزوں کا, نہ لیں. آپ کہیں گے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا نا, کسی کو نہیں پڑتا, لیکن ہمارے حصے میں تو اس ملک کو نقصان پہنچانا نہیں آئے گا نا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اپنے بچوں کو پاکستان سے محبت کرنا سکھائیں, پاکستان کے ساتھ مخلص رہنا سکھائیں, اور یہ تبھی ہوگا جب ہم پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں گے. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران دیں, ایسے لیڈرشپ دیں جو واقعتاً اس امانت کا حق ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.